जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है एरियल ने। अब मिलेगी महकती सफाई सिर्फ 50 रुपए में। तहरीक अदम इत्तेमाद में मुनहरिफ अरकान का वोट तो हर सूरत होगा और वोट गिना भी जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि उसके साथ क्या करना है। ये तौहीन आमेज है कि एक रुकन वोट कास्ट करे और आप कहें कि ये शुमार नहीं होगा। एलानिया वोट कास्ट करने का मतलब है आपने जमात छोड़ दी। फिर मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के पास। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के रिमार्क आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस में रिमार्क किए कि जो मामला आप अदालत के सामने लाए हैं वो पार्लियामेंट क्यों तय नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा कि जिस सवाल का जवाब आईन में है उस पर अदालत से राय क्यों मांग रही हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क किए कि अरकान को पार्टी लाइन पर अमल करना होता है, फुल स्टॉप, दैट्स इट। जस्टिस एजाज अल-एहसन ने रिमार्क किए कि टिकट लेते वक्त उम्मीदवार को पता होता है वो कब आजादी से वोट नहीं दे सकते। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वोट के बगैर 63A लग ही नहीं सकता। देखना यह है कि वोट के बाद रुकन के साथ क्या होगा। ये दलील भी दी कि वो किसी के साथ ताल्लुक में हो, किसी और के साथ नहीं भाग सकते, पार्टी के साथ रहना जरूरी है। होता कौन है जो हम जैसे लोगों को धमकी भी देता है। उनको पता नहीं है कि हमारे कारकुनों के घरों में भी लाठियां जो है वो जेल के अंदर पड़ी हुई हैं और हर मुकाबला करने के लिए वो तैयार हैं। हम अपने इमरान खान को बचाएंगे, लेकिन मेरा मैसेज उन डंडा ब्रदर फोर्स के लिए है, पुराना फजल रहमान की उन फोर्स के लिए है, गद्दारी माफिया के उन चोरों के लिए है और नून लीग के शोबाज के लिए है कि अगर तुमने भी हरकत की उसके लिए हमारा हर अव्वल दस्ता तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का टाइगर फोर्स और डंडा बरदार फोर्स पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मालूम हुआ है जमहूरी अमल में खलल डाला जा रहा है। अदालत चाहेगी सियासी जमातें आइन के दिफा में खड़ी हों। मालूम नहीं अदम एतमाद पर वोटिंग कब होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि JUI ने न सिर्फ एहतजाज बल्कि जलसे की कॉल भी दी है। सड़क के करीब जगह मांगी गई है। अदालत इस तरह की कार्रवाइयां रोकने की हिदायत करे। JUI के वकील सेनेटर कामरान मुर्तजा ने यकीन दिलाया कि वो पुरअमन लोग हैं, उन्होंने कभी कानून हाथ में नहीं लिया, अमन से रहेंगे। अटॉर्नी जनरल के इस बयान पर कि JUI पुरअमन रहे तो मसला ही खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस बोले आपसे हुकूमत वाले डरते हैं। PTI का सदारती रेफरेंस पर तहरीरी जवाब में ताहयात नाअहली पर राय देने से गुरेज। सुप्रीम कोर्ट में जमा जवाब में कहा ताहयात नाअहली पर अदालत जो भी राय दे मुतमईन होंगे। इलेक्शन कमीशन अदालती राय के नतीजे पर अमल दरामद का पाबंद होगा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने तहरीरी जवाब में कहा कि आम शहरी और रुकन पार्लियामेंट के वोट का हक मुख्तलिफ है। रुकन पार्लियामेंट पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद का पाबंद होता है। आर्टिकल 63A के तहत नाअहली ताहयात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन की तशरीह का इख्तियार है, आइनी तरमीम का नहीं। आइन का आर्टिकल 63A और 95 वाज़ेह है। सदारती रेफरेंस पर नून लीग ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा कि हर रुकन असम्बली को वोट डालने का हक है, हर वोट शुमार भी होगा। जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने जवाब में कहा कि स्पीकर को वोट मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। अदालत पार्लियामेंट की बालादस्ती खत्म करने से इज्तनाब करे। किसी रुकन के खिलाफ नाअहली का केस बना तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला आना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले राय दे दी तो इलेक्शन कमीशन का फोरम गैर मौसर हो जाएगा। आखिर तक इस माफिया का मुकाबला करेंगे। तहरीक अदम इत्तेमाद कामयाब नहीं होगी। वजीर आजम इमरान खान का सियासी कमेटी के इजलास में अज़्म। कहा ये अपोजिशन की गलत फहमी है कि वो दबाव में आ जाएंगे। 27 मार्च को अवाम बता देंगे कि वो किसके साथ हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने वीडियो बयान में अपील की कि कौम 27 मार्च को बाहर निकले ताकि किसी को हॉर्स ट्रेडिंग से कौम और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की जरूरत न हो सके।
اللہ حکم دیتا ہے کہ اچھائی کے ساتھ اور برائی کے خلاف کھڑے ہو۔ اپوزیشن کی بات نہیں کرے گی، پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نہیں بات کریں۔ ایسے شخص کے جو اناپرست ہے، جو دن رات جھوٹ بولتا ہے، جو دوگلا ہے، دیکھنا ریاست مدینہ کی بات کرنا اور کارٹلز کو پروموٹ کرنا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایسے شخص سے بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو انا پرست ہے، دن رات جھوٹ بولتا ہے، دوگلا ہے، ایک طرف ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، دوسری طرف کارٹلز کو پروموٹ کرتا ہے۔ اب بھی جو ممبران ہیں ان کو بیچا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، ان کی منڈی لگی ہوئی ہے، اسٹاک ایکسچینج کھلی ہوئی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ کا یہ جو کیس ہے یہ ایک بہت ہی بنیادی اہمیت کا کیس ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک نئی سیاست کی بنیاد سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ رکھنے جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ منحرف ارکان کا ووٹ گننے یا نہ گننے کا فیصلہ اسپیکر کریں گے۔ ملک کا مستقبل اس بات سے جڑا ہے کہ عدالت ہارس ٹریڈنگ پر کارروائی کرے۔ امید ہے عدالتی فیصلہ تاریخی ہوگا۔ ممبران کی نااہلیت کا حیات ہوئی تو یہ کیس ملک میں ایک نئی سیاست کی بنیاد ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی پارٹی لیڈر کے نام پر ووٹ لے کر اسی کو خنجر گھونپ دیں۔ حماد اظہر بولے اداروں کو متنازع بنانا مسلم لیگ نون کی پرانی روایت ہے، ایک طرف ضمیر فروش اور دوسری طرف صادق و امین کھڑا ہے۔ شہباز گل نے کہا منحرف اراکین نے ضمیر فروشی کی، فضل الرحمان کہتے ہیں ایبسلیوٹلی یس کیوں نہیں کہا۔ 6,000 روپیہ لوگوں کو آفر کیا جا رہا ہے کہ جی آپ پیسے لیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ جلسے میں جائیں۔ 20 سال دوسروں پر تہمت لگانا، جھوٹ بولنا، الزامات تراشی اور پاکستان کی عوام کو گمراہ کیا، پاکستان کی عوام کو نیکی اور بدی کے اوپر لیکچر دے رہا ہے۔ نون لیگ کے شاہد خاقان عباسی کا وزیر اعظم عمران خان پر اپنی جماعت کی سرگرمیوں کے لیے سرکاری عہدہ اور وسائل استعمال کرنے کا الزام، سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ، کہا 27 مارچ کے جلسے کے لیے سرکاری وسائل کا ناجائز استعمال سپریم کورٹ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ رانا ثناء اللہ بولے صدارتی ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے، تاخیر کے لیے دائر کیا گیا۔ 27 مارچ کے جلسے میں 6,000 ہزار روپے میں لوگوں کو شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ اگر حق اور سچ کا لیکچر دے رہے ہیں تو آج ہی پارلیمنٹ میں ووٹنگ کرائیں، عوام اب گمراہ نہیں ہوں گے، حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ممبران جو منحرف ہیں ان پر دھوس دھمکی کا جو انہوں نے دباؤ ڈالا ہوا ہے وہ بند کریں، آپ حوصلہ کریں اور اپنے آپ کو اب مستعفی ہو جائیں، وقت آ گیا ہے۔ لو کانفیڈنس سے بھاگنے کا ان کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ آئین شکنی کریں، اسپیکر کی ثواب دید ہے کہ تاحیات اس کو پرائم منسٹر ڈکلیئر کر دیں، یہ تو نہیں ہوتا نا۔ آئین سپریم ہے، اسپیکر سپریم نہیں ہے، کوئی بندہ سپریم نہیں ہے۔ حکومت منحرف اراکین پر دباؤ ڈالنا بند کرے، یہاں بادشاہت نہیں ہے، جمہوریت کا نظام ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر شہری رحمان کا حکومت کو 2 ٹوک پیغام، کہا حکومت کے ساتھ مصنوعی اکثریت تھی، اپوزیشن کے پاس اصل اکثریت ہے، اپوزیشن بھی سرپرائز دے گی، عدالت کی کارروائی کو متنازع نہ بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات طے پا جائیں گے، ہر چیز میں وقت لگتا ہے۔ نویس قمر نے کہا حکومت کے پاس عدم اعتماد سے بھاگنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اسپیکر آئین شکنی کریں۔ اگر ان کے پاس کچھ بندے ہیں ہمارے ناراض، ہمارے پاس بھی ان کے بندے ہیں جو نہیں جائیں گے۔ بڑا دلچسپ اور اچھا مقابلہ ہے، اور آپ اچھی خبریں سنیں گے آج کے بعد۔ پاکستان میں الیکشن جلدی بھی ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں پارٹیاں بدلنے سے کوئی عزت ملتی ہے، تو کوئی عزت نہیں ملتی۔ نہ کسی کو سیک کیا جا رہا ہے، نہ کسی کو ہٹایا جا رہا ہے، نہ کوئی جا رہا ہے۔ تینوں سمیت عمران خان کے کنٹینیو کریں گے۔ ایک طرف تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے کا دعویٰ، دوسری طرف قبل از وقت انتخابات کا اشارہ۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس بھی اپوزیشن کے بندے ہیں جو تحریک عدم اعتماد پر ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے۔ 25 مارچ کے اجلاس میں صرف دعائے خیر ہوگی، کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ عثمان بلدار کے جانے کی باتیں بھی افواہیں ہیں۔
اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. ملک میں الیکشن جلدی بھی ہو سکتے ہیں. نون لیگ کو ہدف بناتے ہوئے بولے وہ لوگ جو لندن میں بیٹھ کر فوج کو گالیاں دیتے تھے. ادارے کبھی نہیں بھولتے. آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات. عدم اعتماد کے معاملات سمیت ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو. ملاقات کے بعد متحدہ کے وفد میں شامل عامر خان نے کہا مشاورت جاری ہے, ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا, انہیں کوئی جلدی نہیں, تو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے فیصلہ کر لیں گے. اپنے لوگوں اور اپنے شہر کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے. عامر خان نے کہا کہ بلاول کہتے ہیں انہوں نے مطالبات مان لیے لیکن یہ زبانی مانے گئے ہیں, اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. پی ڈی ایم کا لانگ مارچ. مسلم لیگ نون کے بعد جے یو ایف اے کے مرکزی قافلے کا بھی 26 مارچ کو روانگی کا اعلان. مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں قافلہ ڈیرہ اسماعیل خان سے روانہ ہوگا. پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ کا کہنا ہے کہ تمام قافلے 26 مارچ کی شام اسلام آباد میں داخل ہو کر سری نگر ہائی وے پر جمع ہوں گے. 26 سے 28 مارچ تک G9 پارک سری نگر ہائی وے میں رہیں گے. 28 مارچ کو اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. کراچی سے جے یو آئی کا قافلہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوا. جے یو آئی کو اسلام آباد میں 25 مارچ کو جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی. 25 کی بجائے 26 کو جلسہ کرنے کے لیے دوبارہ درخواست دینے کی ہدایت. عدم اعتماد کی تحریک پر کارروائی مکمل ہونے تک حکومت اور اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں اسلام آباد میں جلسوں سے گریز کریں. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا مطالبہ. مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں شیڈیولڈ جلسوں کی صورت میں حکومت اور مخالف سیاسی جماعتوں کے پرجوش کارکنوں کے درمیان تصادم کا خطرہ موجود ہے. ایسا ہوا تو ایوان کے اندر ہونے والی کارروائی متاثر ہو سکتی ہے جس سے غیر جمہوری قوتیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں. ترین گروپ کے اراکین کی وزیر اعلیٰ سے ملاقاتوں میں کوئی حقیقت نہیں. ترین گروپ کی وزیر اعلیٰ سے ملاقاتوں کی پرانی تصاویر نکالی جا رہی ہیں. جہانگیر ترین گروپ کے رہنما اون چودھری کا دعویٰ. کہا مائنس بزدار کے مطالبے پر کھڑے ہیں. عثمان بزدار کو ہٹائے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. عثمان بزدار کو ہٹانے کے بعد ہی مذاکرات نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں. مذاکرات اب وزیر اعظم عمران خان یا وفاقی ٹیم سے ہوں گے. اکبر بابر نے اسپیکر اسد قیصر, گورنر سندھ عمران اسماعیل اور گورنر کے پی شاہ فرمان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا. کہا پی ٹی آئی نے 11 اکاؤنٹ غیر قانونی تسلیم کیے جن میں ان تینوں کے کھولے گئے اکاؤنٹ بھی شامل ہیں. تینوں استعفیٰ دیں. الیکشن کمیشن ان کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کرے. اکبر بابر کے مطابق پی ٹی آئی نے جن اکاؤنٹ سے لا تعلقی ظاہر کی ہے اس میں 2 کروڑ 30 لاکھ کی رقم آئی. پی ٹی آئی مطالبہ کر رہی تھی کہ اس نے الیکشن کمیشن کو جو جواب دیا ہے وہ اکبر بابر کو نہ دکھایا جائے. پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں ریلیف پر آئی ایم ایف کے تحفظات اب تک دور نہیں کیے جا سکے. آئی ایم ایف کو وفاقی حکومت کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم پر بھی اعتراضات. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات اب تک بے نتیجہ. ٹیکنیکل مذاکرات کے بعد پالیسی سطح کی گفتگو میں بھی اعتراضات اور تحفظات. آئی ایم ایف نے اگلے چند دنوں میں مزید بات چیت کی ضرورت کا اشارہ دے دیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ صورتحال آئی ایم ایف سے $96 کروڑ کی اگلی قسط کے حصول میں مشکلات پیدا کر رہی ہے. جیت سکو تو جیت لو. سیریز کو فیصلہ کن بنانے کے لیے آسٹریلیا کا دلرانہ فیصلہ. چوتھے دن 227 رن 3 کھلاڑی آؤٹ پر اننگز ڈکلیئر کر دی. پاکستان کو جیت کے لیے 351 رن کا ہدف دے دیا. پاکستان نے دن کے اختتام پر کسی نقصان کے بغیر 73 رن بنا لیے. امام الحق 42, عبداللہ شفیق 27 رن بنا کر کریز پر موجود ہیں. کل ٹیسٹ میچ کا آخری دن. آسٹریلیا کو جیت کے لیے 10 وکٹیں. پاکستان کو 278 رن درکار. No run. Tingu ji, bolo lambu ji. Tingu ji, bolo lambu ji. Mere raste mein tang na adana. Mere raste mein tang na adana.
टेस्ट के तीसरे दिन शाहीन शाह अफरीदी और डेविड वार्नर का दिलचस्प आमना सामना। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। किसी ने लिखा, ये बच्चों के लिए बेहतरीन मिसाल है, तो किसी ने शायराना अंदाज में तबसरा किया। आफरीदी के बाउंसर पर डेविड ने दिफाई अंदाज में गेंद रोकी। शाहीन आफरीदी दौड़ते हुए बज़ाहिर गुस्से में वार्नर के करीब आ गए। थोड़ी देर बाद दोनों हंस पड़े। पाकिस्तान में कोरोना वबा में मुसलसल कमी। दूसरे रोज भी कोरोना से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। NCAC के मुताबिक कोरोना के मुस्बत केसों की शरह 0.6% रही। 210 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। पेशावर के इलाके नौथिया में बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। शहरियों का धरना। मुजाहिरीन ने सुनहरी मस्जिद रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि 6 माह से इलाके में गैस की मुसलसल लोड शेडिंग और बिजली की आंख मचोली जारी है। कोयटा में एम्प्लॉयज ब्रांड अलायंस के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। धरने में मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन शामिल थे। शोहर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर दुहाइयां देती बेवा खातून DIG हैदराबाद की गाड़ी के पीछे भागती रही, रोती रही। पुलिस अफसर की गाड़ी में रुकी। दादू के इलाके बीर मुराद में 6 माह कबल घर के सामने मिट्टी रखने से मना करने पर खातून के शौहर को कत्ल कर दिया गया था। 3 नामजद मुल्जिमान के खिलाफ थाना A सेक्शन में मुकदमा दर्ज है। कहा मुल्जिमान आज तक गिरफ्तार नहीं हो सके। फैसलाबाद के 2 नौजवानों की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर 17 साल अमरीकी लड़की ने खुदकुशी कर ली। अमरीकी सिफारत खाने की दरखास्त पर FIA का एक्शन। मुल्जिमान गिरफ्तार। एतराफ जुर्म कर लिया। तफ्तीश में पता चला कि मुल्जिमान ने लड़की से नाजेबा तस्वीर हासिल करके उसी के दोस्तों को भेजी और उसे शादी के लिए ब्लैकमेल किया। लड़की ने खुदकुशी कर ली। मरकजी मुल्जिम का कहना है कि वो अमरीका सेटल होना चाहता था। सुप्रीम कोर्ट का नहीं पता कोई मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट खड़ा है यार। जन साहब और कोई मामला हो रहे हैं, किसी और को लेके जा रहे हैं अपने साथ। हर कोई अपनी मर्जी से आता है। यही रहे कि आपने बड़े काम कर दिए। के पास कितने लोग छुपा के रखे आप? नहीं मुख्तारा नहीं छुपाता होता, हम छुपाने के कायल नहीं है। गलती बच गई है। सुप्रीम कोर्ट का नहीं मालूम। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद की सुप्रीम कोर्ट आमद पर गुफ्तगू। कहा हर कोई अपनी मर्जी से आता जाता है। मुख्तार या नहीं छुपाता, हम छुपाने के कायल ही नहीं। नून लीग के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई की वजह कोरोना नहीं, इमरान खान की नाअहली और करप्शन है। इन लोगों ने सस्ती LNG नहीं ली और हमें जेलों में बंद कर दिया। ये वो शख्स है जिसने 70 करोड़ रुपए में सेनेट का टिकट दिया। इमरान खान की एक ATM नाराज हो जाए तो दूसरी ATM तलाश कर लेते हैं। मुस्तफा कमाल के MKM पर तंज। कहा MKM एक बाजारी पार्टी है जो कीमत लगाएगा, ये उनके साथ जाएंगे। पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने की कस्में और वादे हो रहे हैं। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत जाती है तो कोई बात नहीं, 3.5 साल सपोर्ट ज्यादा होती है, अब आपको खुद चलना चाहिए। किसी रुकने कौमी असेंबली को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। तहरीक अदम एतमाद में रुकने पार्लिमान का वोट डालने का हक इनफरादी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सदाती रेफरेंस से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। तहरीरी जवाब में कहा गया है कि आर्टिकल 63A के तहत MNA को वोट डालने से पहले नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 63A में पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट डालने पर कोई नाअहली नहीं। आर्टिकल 95 के तहत वोट किसी सियासी जमात का हक नहीं। डाला गया हर वोट गिनती में शुमार होता है। हर रुकने कौमी असेंबली अपने वोट का हक इस्तेमाल करने में खुद मुख्तार है। बार की बॉडी है उसके ऊपर मेरे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कतई तौर के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बार या पाकिस्तान बार काउंसिल को किसी एक सियासी जमात की सब्सिडरी नहीं बनना चाहिए। इसके पीछे जो कुछ भी उनकी वजूहात हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो तमाम बार काउंसिल्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान बार काउंसिल के कर्ता धर्ताओं का के जो रवैया है, जो किरदार है, उसका नोटिस लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का सुप्रीम
کورٹ بار کی باڈی پر تحفظات کا اغاز. کہا سپریم کورٹ بار یا پاکستان بار کو کسی سیاسی جماعت کی سبسیڈیری نہیں بننا چاہیے. تمام بار کاؤنسل اس کا نوٹس لیں. لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر نے کہا بار سیاسی جماعتوں کی اعلی کار نہیں بن سکتی. بار کو اپنے مسائل پر توجہ دینی چاہیے. نون لیگ کے اعظم نذیر تارڑ کا فواد چودھری کے بیان کا نوٹس لینے کا مطالبہ. کہا وزیر اطلاعات کا بیان توہین عدالت ہے. سپریم کورٹ وزیر اطلاعات کو طلب کرے. زیر سماعت مقدمے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش عدلیہ کی ساکھ متاثر کرنے کی کوشش ہے. وزیر اطلاعات الزامات لگانے کی بجائے سپریم کورٹ جائیں. ما میخواهیم که درس بخوانیم از امارات اسلامی خواهش میکنیم که با ما درس بخوانیم. افغان طالبان کی جانب سے طالبات کے اسکول کھولنے کا حکم واپس لینے کے بعد طالبات زار و قطار ہو پڑی. طالبات نے مطالبہ کیا کہ طالبان تمام لڑکیوں کے لیے اسکول کھولنے کا وعدہ پورا کریں. طالبان نے لڑکیوں کے سیکنڈری گرلز اسکولز کو 7 ماہ بعد 23 مارچ کو کھولنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اسکول کھلنے کے چند گھنٹوں بعد ہی بند کرنے کا بھی حکم دے دیا. وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کے اسکول اس وقت تک بند رہیں گے جب تک مذہبی قانون اور افغان ثقافت کے مطابق کوئی منصوبہ نہیں بنایا جاتا. افغان طالبان پڑھی لکھی لڑکیوں اور بااختیار خواتین سے ڈرتے ہیں. وہ لڑکیوں کو تعلیم سے روکنے کے بہانے ڈھونڈتے رہیں گے. افغانستان میں لڑکیوں کے ہائی اسکولوں کی بندش پر نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا رد عمل. کہا تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے. ہمارا فیصلہ نہیں، لڑکیوں کے لیے اسکول نہ کھول کر اپنے وعدوں پر عمل نہیں کر رہی. نیٹو کا دستہ یوکرین آیا تو براہ راست لڑائی ہوگی، روس نے خبردار کر دیا. یوکرین کی صورتحال پر نیٹو کانفرنس آج بیلجیم میں ہوگی. نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین پر حملہ کر کے بڑی غلطی کی ہے. جنگ کے دوران نیٹو مشرقی دفاع کو دوبارہ ترتیب دینا چاہتا ہے. دارالحکومت کیف میں حملے میں روسی خاتون صحافی ہلاک. یوکرینی صدر کا عالمی برادری سے حملوں کے خلاف مظاہروں کا مطالبہ. جرمنی کا 2000 سے زائد ٹینک شکن ہتھیار یوکرین کو دینے کا اعلان. خفیہ معلومات جاری کرنے والی ویب سائٹ وکی لیکس کے بانی جولین اسانج نے لندن کی جیل میں اپنی منگیتر سے شادی کر لی. جیل حکام کی جانب سے جوڑے کو جیل کے اندر شادی کی اجازت دی گئی. جولین اسانج کی سینکڑوں حامی جیل کے باہر موجود تھے. آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں 5ویں شکست. انگلینڈ نے پاکستان کو 9 وکٹ سے ہرا دیا. ویمنز ٹیم 105 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. انگلش ٹیم نے ہدف 20ویں اوور میں 1 وکٹ پر حاصل کر لیا. میں چاہتا ہوں کہ میری حریف مجھ سے ڈرے، نہ کہ میں اس سے ڈروں. اپنے آپ کو پروو کر سکتے ہیں بس ہارڈ ورک کر کے. ویری گڈ فار سیلف ڈیفینس پرپسز، تو اس کے لیے سب کو انکریج کرنا چاہیے کہ کریں. اٹ واز ونڈرفل، امیزنگ ایونٹ. پورے ملک میں اسپریڈ ہو جائے یہ ایونٹ. کراچی میں مکس مارشل آرٹ چیلنجر سیریز میں خواتین کی زبردست پرفارمنس. پاکستان اور افغانستان کے فائررز کے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے. شائقین نے بھرپور داد دی. تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یا تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین